بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے سبجیکٹ میں ہم پڑھیں گے ریئلزم، لبرلزم، مارکسزم، انڈیویجولزم، کیپٹلزم، سوشلزم. تو یہ ساری چیزیں تھیریز ہم یہاں بھی پڑھیں گے، مگر یہاں پر ہم کیا کریں گے، آئیڈیاز کے طور پر پڑھیں گے، اکانومی کے طور پر پڑھیں گے، انٹرنیشنل اکنامک انٹریکشنز کے اینگل سے پڑھیں گے. تو اس سلسلے میں سب سے کنٹراسٹنگ ایونٹ کیا تھا؟ مرسنٹائلزم اینڈ کولونیلزم. کیا تھا یہ؟ ارلی ہیومن ہسٹری، ارلی اکنامک سسٹمز جو تھے یا امپیریل انویژنز جو تھی. مرسنٹائلزم یا کولونیلزم میں ہم کیا پڑھیں گے کہ کولونیل جو رولز تھا یا جو ایرا تھا اس میں اکنامک ایکٹیویٹیز کس طرح سے ہوتی تھی، انٹرنیشنل ٹریڈ کس طرح سے ہوتا تھا، ٹریڈ ڈیلز کس طرح سے ہوتی تھی، انٹرنیشنل جو گلوبل اکانومی ہے اس کو گورن کس طرح سے کیا جاتا تھا، گیم آف دا رولز کیا تھے. پھر مرسنٹائلزم 16ویں اور 18ویں صدی کے بیچ میں یورپ میں یہ ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا جس کے ذریعے یہ سمجھا گیا کہ ملکوں کی اکنامک پاور کو طاقت اور ویلتھ یعنی کہ ویلتھ اور پاور کے زاویے میں تولا جائے، اس کو جو ہے وہ اس انڈیکیٹر اکنامک انڈیکیٹرز کے ذریعے ان کو ناپا جائے. تو اس میں کیا تھا کہ گولڈ اور سلور کو جو ہے وہ کموڈٹی ایکسچینج فور کموڈٹی مانا گیا. جس ملک کے ساتھ وہ سب سے زیادہ ہوتی تو وہ ملک، اس ملک کی اکانومی کو وہ مانا جاتا کہ یہ فلرشڈ ہے اور یہ اکنامکلی سٹیبل ہے. گلوبل گولڈ اسٹینڈرڈ اینڈ پری ٹریڈز، یہ پری ٹریڈ کا جو ٹاپک ہے اس پہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے فل کلاس لیں گے. یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کی ہسٹری میں اگر آپ دیکھ لیں تو گولڈ سٹینڈرڈ جب بنا اور پری ٹریڈ ڈیلز ہونے لگی تو یہ ایک ایسا ایرا تھا جس کے بعد گلوبل اکانومی نے بہت زیادہ ترقی کی اور بہت زیادہ کام کیے. 19ویں صدی میں اگر آپ دیکھ لیں تو گلوبلائزیشن آئی اور 19ویں صدی ہی میں گلوبلائزیشن کا کولیپس بھی ہو گیا کیونکہ ریجنلزم نے سر اٹھایا. پھر کیا ہوا؟ برٹن ووڈز اینڈ پوسٹ ورلڈ وار ٹو انسٹیٹیوشن. 1944 میں کیا ہوا کہ ایک ڈیل ہوئی، ممالک نے ایک ایگریمنٹ کیا جس کے نتیجے میں برٹن ووڈز کانسیپٹ سمجھ میں آیا، وجود میں آیا، کیونکہ دنیا بہت زیادہ ڈیوسٹیٹڈ ہو چکی تھی. یورپ کی اکانومی کیا، یورپ کی سوسائٹی کیا، یورپ کے گلی محلے کیا، وہ سب کچھ جو ہے وار کے ذریعے جو ہے وہ تباہ ہو چکے تھے. آدھی دنیا جو ہے وہ پہلے سے ہی ڈیزاسٹرس سچویشن میں چلی گئی تھی اور گلوبل پولیٹیکل جو سچویشن تھا وہ مختلف ہو گیا تھا، مطلب بہت زیادہ چینج ہوا. تو سارے ممالک نے 1944 میں مل کر ایک ایگریمنٹ کیا جس سے کیا کہتے ہیں، برٹن ووڈز پیکٹ کہتے ہیں یا ایگریمنٹ کہتے ہیں. اس میں کیا ہوا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو وکٹوریس اسٹیٹ تھا اس کی جو کرنسی تھی، یونائٹڈ اسٹیٹس جو ڈالر تھا ان کا، اس کو ویلیو فور ایکسچینج مانا گیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو امریکہ کے جو ڈالر تھی اس کے پیچھے جو ایسٹ تھا وہ کیا تھا، گولڈ بنایا گیا. تو یہ طے پایا اس میں. پھر کیا ہوا؟ آئی ایم ایف بنا، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ بنا. آئی ایم ایف کیوں بنا؟ ورلڈ بینک بنا اور گوٹاک بنا. یہ تینوں ادارے اس لیے بنے کہ اس یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا جو ڈالر ہے اس ویلیو فور ایکسچینج کو مانا گیا ہے. اس میں اگر کسی ملک کو اپنی پیمنٹس کا جو بیلنس آف پیمنٹ میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اس کو کیا دے گی؟ ڈالر دے گی. ان کی جو بیلنس آف پیمنٹ ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو لائن پہ لانے کے لیے، یا جو اگر کوئی ملک کسی ڈیولپمنٹل کام کرنا چاہے اپنے ملک میں، میسو ڈیولپمنٹ کرنا چاہے کیونکہ دنیا وار کے ذریعے خراب ہو چکی تھی، تو کیا تھا، ورلڈ بینک جو ہے اس کو اسسٹ کرتا، اس کو لون دیتا اور اس کو اکنامکلی جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے تاکہ وہ اپنی ڈیولپمنٹ کرے. اچھا، تو یہ کیا ہوا 1970 میں جب یہ آ گیا فلوٹنگ ایکسچینج جو آ گئی، تو اس کے بعد یہ برٹن ووڈز جو کانسیپٹ تھا، جو ایگریمنٹ تھی، جو ایک چیز تھی، وہ ختم ہو گئی. کیوں ختم ہو گئی؟ کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا جو ڈالر تھا اس کے پیچھے گولڈ ریزرو ختم ہو گئی، گولڈ ریزرو ڈپلیٹ کر گئے. تو اس کے بعد کیا ہوا 1970s میں ایک ایسا ہوا کہ پری ٹریڈ ایگریمنٹس ہونے لگے
پلاٹنگ ایکسچینج کا ایک کانسیپٹ آیا. اس کے ذریعے پلاٹنگ ایکسچینج آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ ہر ملک کی کرنسی کی جو ہے وہ ویلیو ایک خاص پیمانے ایک گولڈ اور ان کے جی ڈی پی اور ریشوز کے ذریعے جو ہے وہ بن گئی, اور ملکوں کو یہ آزادی حاصل ہوئی. ملکوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی کرنسی میں جو ہے وہ ڈیل کرنا شروع کر دیا. اب ملکوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ یو ایس کا جو ڈالر ہے اس کو استعمال کرے یا ادر ایک دوسرے کے ساتھ جیسا ایگریمنٹ کرے وہ اس طرح سے چلے. اور یہ پلاٹنگ ایکسچینج کا جو کانسیپٹ ہے یہ 2-3 الفاظ میں یا 2-3 منٹ میں سمجھنے کا نہیں ہے. اٹس اے ویری ڈیپ اینڈ ویری ٹپیکل ٹاپک. ڈیپ نہیں کہوں گا, لینتھی ٹاپک ہے. اس کو سمجھنے کے لیے, اس کو سمجھنے سے پہلے بہت ساری جو بیسکس ہے اس کو سمجھنا پڑے گا.